نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ذی القعدہ کی آج 26ویں تاریخ ہے. آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے جو قربانی کا کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو قربانی کے مسائل اور بیانات ہوں گے. آج ہماری گفتگو مکہ اور مدینہ کی افضلیت پر، فضیلت پر اور حج کرنے میں کتنا بڑا ثواب ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے تصدق سے اس بیان میں بے پناہ برکتیں اور چار چاند لگا دے. تو حضرات محترم، پچھلے جمعے کو بھی یہی گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی. انشاءاللہ آج کچھ اور ہوگی. تو میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. 30ویں پارے کی سورہ ہے. مجھے قسم ہے اس شہر کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی. کس شہر کی؟ میں اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اور شہر مکہ میں کیا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے روئے زمین پر، پوری دنیا پر، روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت کا گھر اگر کہیں بنایا تو وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے. تو اللہ رب العزت جل مجدہ کا قسم ارشاد فرمانا کہ مجھے اس شہر کی قسم، اس پاک اور پوتر شہر کی قسم. تو اس شہر میں خانہ کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، مقام مزدلفہ بھی ہے، زمزم بھی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کی قبر ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. اور حتیم کے اندر جو کعبہ قصہ ہے جو نکال دیا گیا، پہلے وہ کعبہ کے اندر شامل تھا. جو حج کرنے جاتے ہیں حج میں خوب معلوم ہوگا، اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کی مبارک قبریں ہیں. اور اسی شہر کے قبرستان جنت معلیٰ میں روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن 70,000 انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور ان میں سے ہر ایک شخص 70,000 کی مغفرت فرمائے گا، ان کی شفاعت کرے گا.
کتنا پاک اور پوتر شہر ہے. اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے اللہ اکبر، جو دعا کی جائے کبھی رد نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، چھما چھم برکتیں رحمتیں برستی ہیں. اور اسی خانہ کعبہ کی در و دیوار کے سامنے اسی حرم میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب. اور مقام ابراہیم پر وہ ایک پتھر ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، تو پتھر بخود اٹھتا چلا جاتا، یعنی سیڑھی کی مثل ہو جاتا. جیسے ہم سیڑھیاں لگاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، جب دیوار اٹھتی تو بخود پتھر اٹھتا چلا جاتا. آج بھی اس پتھر پر حضرت آدم حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں. تو وہ جگہ اللہ نے مصلی بنا دی. وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کے دامن میں ذکر ہے. اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہاں نماز پڑھو. اب اس مقام پر جو دعا کی جائے وہ دعا کا مدد نہیں. اتنے مقامات، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے ان مقامات کی وجہ سے قسم ارشاد نہیں فرمائی. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم یہ تاکید کا صیغہ ہے. اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم. تو اتنے مقامات ہیں، اتنی پاک اور پوتر جگہیں ہیں. خانہ کعبہ جیسی عظیم ہستی ہے تو جواب ملتا ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہتر ہے. میں نے اس وجہ سے قسم ارشاد نہیں فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے حبیب آپ کے مبارک قدم جب اس شہر میں آئے تب اس شہر میں نے 4 چکر لگا دیے اور اسی نسبت سے میں نے اس شہر پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ زمین نے آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ اتنی چیزیں ہونے کے بعد اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی. لیکن حبیب کی جب جلوہ بری ہوئی، ایک شخص نے سوال کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کہ حضور یہ بتائیے کہ روئے زمین کا سب سے عمدہ ٹکڑا کون سا ہے؟ خطہ، ٹکڑا، گوشہ. تو کہا بیٹا وہی جہاں حضور دفن کیے گئے، جو حضور کا قبر انور ہے وہ جگہ. تو پھر جب برجستہ اس نے سوال کیا کہ جب وہ مقام اتنا افضل ہے تو لوگ پھر جنت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اے کتنی پیاری بات کہی. تو کہا بیٹا اس لیے کہ جب تک حضور شہر مدینہ میں ہیں تو شہر مدینہ سب سے افضل ہے. جب حضور جنت میں ہوں گے تو جنت سب سے افضل ہوگی. ہے حضور ہی کی نسبت سے. اللہ اپنے اپنے دلائل ہیں. کسی نے کہا شہر مکہ افضل ہے، کسی نے کہا شہر مدینہ افضل ہے. اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کا انکار کرنے والا نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ مکہ افضل ہے وہ مدینے کا منکر نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مدینہ سب سے افضل ہے وہ مکہ مکرمہ کی افضلیت کا انکار کرنے والا نہیں ہے. لیکن اپنے اپنے دلائل ہیں. آج لوگ حاضری کا انکار کرتے ہیں، درگاہ پر جانا شرک بتاتے ہیں، منع کرتے ہیں. اولیاء کاملین کے مزارات پر ان کو بوسہ دینا، ان کی چادر کو بوسہ دینا انکار کرتے ہیں. کل قیامت کے دن آج دنیا اس خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پوری دنیا ہر مسلم کا دل دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے
اللہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے. تڑپتا نہیں تڑپتا؟ میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں شہر مکہ کی فضیلت اور اس کی زیارت نصیب فرمائے. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مجدہ خانہ کعبہ کو سجائے گا اور خانہ کعبہ سے کہے گا جاؤ میرے محبوب کے دربار میں حاضری لگاؤ. سبحان اللہ. آج لوگ حاضری سے چڑھتے ہیں، بوسوں کے نام سے چڑھتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جانے سے شرک اور بدعت کہتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خانہ کعبہ کو سجائے گا. یہ تو آج بھی خانہ کعبہ سجا ہوا ہے، اربوں خربوں روپے کا وہ غلاف چڑھتا ہے اور سال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. آج بھی خانہ کعبہ سجا ہوا ہے اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اربوں خربوں روپے کا اس کے اوپر غلاف چڑھتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن بالخصوص اس کو حضور کی زیارت کے لیے مزین کیا جائے گا، اس کو سجایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ میرے محبوب کے دربار کی حاضری لگا کر کے آؤ. آج حاضری سے چڑھتے ہو، دربار رسالت میں جانے سے تمہیں راز بے راز ہوتا ہے، تم جانے سے کتراتے ہو. کل قیامت کے دن جس خانہ کعبہ کا آج تم طواف کرتے ہو فخر سے اور محبوب کے دربار میں جانے سے انکار کرتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن اسی خانہ کعبہ کو حکم ہوگا، اے خانہ کعبہ آج تجھے میں نے سجایا ہے تو اپنے حبیب کے دربار کی حاضری کے لیے سجایا ہے. جا سب سے پہلے میں محبوب کے دربار کی حاضری کر جا کے اور سلام پیش کر جا کر کے اللہ اکبر. خانہ کعبہ حضور کے دربار میں آئے گا، آنے کے بعد سلام عرض کرے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، وعلیکم السلام بیت اللہ، اے اللہ کا مقدس گھر تجھ پر بھی میری سلامتی ہو، تو نے مجھ پر سلامتی. اللہ اکبر کبیرہ. حجر اسود آپ جانتے ہیں جنتی پتھر ہے. روایت میں آتا ہے جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آج وہ حجر اسود بولتے ہیں. اسود کا معنی تھا کالا، حجر مانے پتھر، حجر مانے پتھر عربی کا لفظ ہے اور اسود یہ بھی عربی کا لفظ ہے. حجر اسود کالا پتھر، اب یہ کالا ہو گیا چونکہ انسانوں گناہوں کو چوستی چوستی یہ کالا پڑ گیا. لیکن جب جنت سے آیا تھا تو بالکل یہ سفید صاف و شفاف دودھ کے مثل تھا. اور کل قیامت کے دن یہ حجر اسود آسمانی دنیا پر پڑ لیا جائے گا. اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی کل قیامت کے دن، ایک زبان بھی ہوگی جو اسے خلوص جیسے محبت کے ساتھ اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کو چومتا ہے. کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. ایک دن حضور جب حجر اسود سے لپٹ کر اس کو بوسہ دے رہے تھے تو بغل میں قریب میں حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے تھے. یہ منظر دیکھ کے رونے لگے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ وہی مقام ہے جس جگہ رویا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہی تو مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، گڑگڑایا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں. پھر حضور کے وصال کے بعد یا آپ کے نہ ہونے کے بعد یا آپ کی غیر موجودگی میں ایک دن حضرت عمر حجر اسود سے کہتے ہیں، اے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ دیتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ میں تجھ کو بوسہ نہ دیتا. حضرت علی قریب میں کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، اے عمر کیا کہتے ہو؟ یہ کل قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا. اگر مسلمان اس کو صدق نیت سے چنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اپنے مولا سے یہ جنت دلوائے گا، اور اگر کوئی کافر چنتا ہے تو یہ اس کو نقصان دیتا ہے. تو یہ حجر اسود وہ مبارک اور جنتی پتھر ہے جو انسان کو نفع اور نقصان دونوں دیتا ہے. اللہ
بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حجر اسود ہے جو کل قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ نے پتھر کو بھی طاقت دی ہے، یار بے زبان پتھر حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خاندان میں سے 400 لوگوں کو شفاعت کرے گا اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی حج کرنے جا رہا ہے، درمیان میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ عمرہ کرنے والا اگر حالت عمرہ میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کو قیامت تک اسی عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حج اور عمرہ دونوں کرنے والے اس طرح سے روایت ہے کہ راستے میں انتقال کر جاتے ہیں تو نہ ہی اس کی پیشی ہوگی، یعنی نہ ہی وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، نہ ہی اس سے حساب و کتاب ہوگا، بلا حساب بلا کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اسے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ایک حاجی کو ایک پتھر کی زبان وہ بندے کی بخشش فرمائے گا۔ جنت معلیٰ میں 70,000 انسان، عام انسان ایسے کھڑے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک شخص 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ یار بے زبان پتھر شفاعت کرے گا، عام انسان شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کرے گا، تو کیا اللہ کا حبیب شفاعت نہیں کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ ارے یار ذرا اس کو بیدار ہوا ذرا تڑپ کر سبحان اللہ نہ کہیے۔ جب ایک حاجی شفاعت کر سکتا ہے، ایک عالم شفاعت کرے گا، ایک حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن حافظ بن جاتا ہے اور قرآن کے فرامین پر عمل کرتا ہے، جو کرنے کے لیے کہا ہے کرتا ہے، جس سے منع کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے اس سے باز رہتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی وہ مغفرت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، شفاعت فرمائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ایک عام حافظ لوگوں کو گناہگاروں کو شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا، خانہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا، تو کیا اللہ کا حبیب شفاعت نہیں کرے گا؟ ضرور کریں گے، لیکن حضور شفاعت انہیں کی کریں گے جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، جو سچی عقیدت رکھتے ہیں، اپنی اولاد ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن حضور انہیں کی شفاعت کریں گے۔ یہ تو حضور کی پوری امت میں ہے، ہر کس و ناقص حضور کی امت میں ہے، لیکن اولاد وہی اولاد کہتی ہے باپ جو فرما بردار، نہیں تو باپ انکار کر دیتا ہے میرے اولاد نہیں ہے، یہ ناکارہ ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں شہر مکہ کے اندر ایسا پاک اور پوتر مکان گھر عطا فرمایا جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنا حبیب اور خلیل عطا فرمایا کہ ہمارے حضور بھی گناہوں کی بخشش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کی وصال کے 3 دن بعد ایک شخص آیا، ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور بڑا حضور سے ملنے کا مشتاق تھا، حضور کے دیدار کا بڑا مشتاق تھا، حضور کی ظاہری حالت میں نہ آ سکا، لیکن وہ جب آیا تو اچانک اس سے 3 دن پہلے حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ جب اس کو اس کی اطلاع ملی تو بے ساختہ رونے لگا، دہاڑے مارنے لگا کہ میں تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا۔ اب قبر انور پر
جو حضور کے ارد گرد مٹی پڑی ہوئی تھی وہ خاک ڈالنے لگا، اور اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، محبت اس قدر بڑھ چکی تھی، اب یا رسول اللہ جب تک آپ میرے گناہوں کی بخشش نہیں کر پائیں گے میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر چیختا چلاتا رہا، روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، پھر کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا۔ ایک اللہ کے مقدس ولی وہاں جلوہ کرتے کہتے ہیں مجھ پر نیند تاری ہوئی تو عالم خام حضور نے زیارت کی، حضور کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں ارادی کو بلا کر کے لاؤ اور اسے جنت کا مژدہ نہ دو کہ اللہ نے اس کے تمام تر گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو ہمارے حضور وصال کے بعد بھی اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور گناہوں گاروں کی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے، آپ کا مہمان ہوں۔ یا رسول اللہ کئی دن کا بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اسی طرح سے اصرار کرتے کرتے روتے روتے وہ سو جاتا ہے۔ عالم خواب میں جب دیکھتا ہے کیا کہ حضور کی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس شخص کو روٹی کا ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو کھلاتے ہیں اور آدھا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اسی آدھی روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پاتا ہے اور اس روٹی میں اتنی خوشبو تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے حضور وصال کے بعد بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ اور اپنے گنہگاروں کی اپنے امتی کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے امام مالک کا کہ جو حضور سے سچی عقیدت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال مسلسل مسجد نبوی کے اندر درس دیا۔ کتنا؟ 40 سال مسلسل۔ اور روایت میں آتا ہے ان 40 سال میں آپ نے کبھی بھی نہیں بول کیا نہیں پڑھا سکا، نہ ہی آپ نے پاخانہ کیا نہ ہی پیشاب کیا۔ عقل حیران ہے، ذہن میں بات آتی نہیں، اس لیے کہ 2-4 دن آپ بھوکے، کھانا نہ ملا، آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر پیشاب کی حاجت ہو، پاخانے کی حاجت ہو تو آپ روک نہیں سکتے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے 40 سال مسلسل درس حدیث دینے والا وہ اللہ کا مقدس ولی شہر مدینہ میں حضور کے مبارک شہر میں اللہ کے حبیب کے شہر میں جلوہ گر حدیث درس دے رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب وہ حاجت کے لیے بیٹھتے اور شہر مدینہ کی حدود میں نہیں بلکہ دور جا کر کے جنگل میں جب حاجت میں بیٹھتے تو دل میں یہ تصور آتا کہ حضور کا یہاں سے ہو سکتا گزر ہوا۔ ادب تو دیکھیے آپ، جو جس نے بھی جتنا ادب کیا اللہ نے اسے اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب بولو براز کے لیے پاخانے پیشاب کے لیے بیٹھتے تو تصور میں ذہن میں یہ آتا شاید یہ ایک وہمی خیال تھا، گمان تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضور ہر جگہ سے گزرے ہوں، لیکن حضور کا مبارک شہر ہے، حضور کا شہر ہے، چونکہ اس شہر کی مٹی بھی جو ہے شفا کے طور پر ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے، کوہ کی بیماری پانے والے شخص جنے کتنے لوگ مدینہ منورہ اس نیت سے گئے کہ حضور کا قول ہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، تو اس نیت سے اس مٹی کو لگایا، اللہ نے انہیں کوہ جیسی بھیانک بیماری سے شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ شہر مدینہ میں کل قیامت کے دن دجال بھی داخل نہیں ہوگا، ایسا حبیب کا پاک اور پوتر شہر ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب شہر ہے۔
تو امام مالک جب حضور کبھی سفر سے آتے تو مدینے کی گرد و نواح میں دھول جمع ہو جاتی تو صحابہ دھونے لگتے، سرکار کہتے منع کرتے نہ، یہ شہر مدینہ کی مٹی کو چھٹاؤ، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیے جس مدینے کی مٹی میں شفا ہو اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ جب امام مالک بول و براز کے لیے بیٹھتے تو ذہن میں خیال آتا، ایک خیالی تو تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے حضور کا یہاں سے گزر ہوا، اللہ اکبر، اس خیال سے ہم اٹھ جاتے اور بول و براز نہ کرتے، پھر اللہ رب العزت اس کیفیت کو ختم کر دیتا اور پھر شہر مدینہ میں آ جاتے، اور جو آپ کا کام تھا امامت تھی، جو آپ کا درس حدیث تھا وہ پھر دینے لگتے، پھر حاجت ہوتی، پھر اسی طرح سے شہر مدینہ کے باہر آتے، گرد و نواح میں جنگلات میں آتے اور حاجت کے لیے بیٹھتے، وہی خیال وہی قسم ستاتا کہ کہیں ہمارے حضور کے ادھر سے گزر نہ ہوا ہو، آپ پھر اٹھ جاتے، پھر اللہ وہ کیفیت کو دور کر دیتا۔ اس طرح سے 40 سال تک مسلسل آپ نے نہیں بول کیا نہیں براز کیا اور اسی حالت میں رہتے رہے۔ پھر آپ نے کتنے آپ محتاط ہوں گے، کتنا آپ نے احتیاط برتی ہوگی کھانے اور پینے میں کہ کہیں بول و براز کی حاجت نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے امام مالک کا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ایسے بلند مقام مرتبے عطا فرماتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے امام مالک درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر تو آپ کو بچھو نے ایک مرتبہ کاٹا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تقریباً 17 مرتبہ ایک زہریلے بچھو نے کاٹا، وہ ڈنک مارتا رہا، یہ درس حدیث دیتے رہے، انہوں نے مسلسل درس حدیث دیتے رہے، بیچ میں درمیان میں وقفہ نہیں کیا، شدت کی وجہ سے، زہر کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا، لیکن آپ نے درس حدیث کو نہ روکا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن درس حدیث میں کوئی دخل اندازی نہ دے سکتا۔ تو جب مکمل درس ہو گیا اس کے بعد آپ کی کیفیت بہت زیادہ بگڑ گئی، مریدوں نے، آپ کے محبین نے، آپ کی شاگردوں نے جب یہ حال دیکھا پوچھا حضور جب بچھو نے اتنی مرتبہ کاٹا تو آپ درس حدیث کو روک دیتے، تو آپ نے کہا جہاں حضور کی گفتگو ہو، جہاں حضور کا قول ہو، جہاں حضور کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہو، میں اپنے مجاز کی بات کروں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن حضور کے اقوال میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، یہ آپ کو مدینے کی محبت بتا رہا ہوں کہ کتنی لوگ محبت کرتے تھے۔ آج لوگ مکہ جاتے ہیں، مدینہ کہتے کیا کرو گے جا کے مدینہ، ارے مدینہ مت جاؤ، لیکن آج جو محبت کرتے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگوں کو دھڑکتے ہیں حضور کی محبت۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے آپ راستے سے کہیں جا رہے تھے، آپ کے ببول پر آپ کے پیر میں چپ گیا، آر پار ہو گیا۔ اب دیکھیے عشق، دیکھیے محبت، دیکھیے شوق اور جذبہ، دیکھیے امام مالک نے وہ کانٹا نہیں نکالا، وہ کانٹا چبھا ہوا ہے، آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، راستے میں چند مریدین تھے، آپ جا رہے تھے تو وہ کانٹا چبھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے قدم جلدی جلدی نہیں بڑھا پا رہے تھے، آپ صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کانٹے کو نکال دیجیے، آپ کے چلنے میں یہ پریشانی کر رہا ہے، تو آپ کا محبت بھڑک گئی اور جلا ہے کہ اس کانٹے کو نکالنے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش یہ حبیب کے شہر کا کانٹا میرے دل اور جگر میں لگ جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو اس قدر شدت کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر میرا رب سے پوچھے گا اے مالک کیا لایا ہو، تو میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا اے حبیب، اے پروردگار عالم، تیرے حبیب کے شہر کا کانٹا چھڑا کر لایا۔ یہ محبت ہے اللہ۔ آپ نے عبد الرحمن جامی کا واقعہ سنا ہوگا۔ عبد الرحمن جامی بڑے سچے عاشق رسول تھے، بڑی حضور سے محبت کرتے تھے، بڑی آپ کو عقیدت تھی، بہت بڑے شاعر نعتیہ کلام لکھتے تھے،
لکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جاتے، خانہ کعبہ میں حج کرتے، ارکان سے مکمل ہونے کے بعد مسجد جب مدینہ منورہ جاتے تو گنبد خضرا کے سامنے باادب کھڑے ہو کر کے وہ کلام سناتے. چونکہ علماء نے لکھا ہے جب بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں تو باادب جس طرح سے نماز کی حالت میں قیام میں کھڑے ہوتے اسی طرح سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پیش کریں. اس کے بعد میں اپنی گفتگو کریں، اپنی شفاعت کے لیے ان سے حضور سے التجائیں کریں. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جانی جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے اور نعت کلام لکھتے وہ نعت حضور کو سناتے، اور جب چلنے کا باری آتی تو حضور سے اجازت لیتے تو قبر اندر سے آواز آتی. وہ آواز یہ آتی کہ خوش ربی و باز آئی، اے عبد الرحمن جانے خوش رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، اور پھر پلٹ کے ہماری بارگاہ میں آنا. اللہ اکبر. تو آپ نے اس طرح سے 17 حج اور 17 مرتبہ حضور کے روضے کی زیارت کی، اور حضور کا قول ہے میرے وصال کے بعد جس نے میری زیارت کری کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس طرح سے بھی زیارت حدیث پاک میں ہے میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر زیارت کی گویا کہ اس نے میری حالت یعنی جیسے باحیات بظاہر جو باحیات کی حالت میں تھا اسی طرح گویا کہ اس نے میری زیارت کی. تو کل قیامت کے دن جو بھی حضور کی قبر کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت حضور فرمائیں گے. تو اس نسبت سے سبھی کو جاتے ہیں، ہر شخص نہ جاتا ہے حضور کے دربار میں. عبد الرحمن جانی بھی اسی نیت سے جاتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے جب 70ویں مرتبہ عبد الرحمن جانی حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، نعتیہ کلام پڑھتے ہیں. اب چلنے کی جب باری آتی ہے تو اجازت طلب کرتے ہیں، حضور اجازت دیجیے میں اپنے شہر لوٹوں. تو کہا خوش رہی خوش رہی عبد الرحمن جان خوش رہی خوش رہو. اب یہ الفاظ نہیں آئے گا، باز آئی دوبارہ پلٹ کر پھر میری قبر انور پر حاضری دینے آنا. اللہ اکبر. جب یہ الفاظ نہیں آئے تو عبد الرحمن جانی سمجھ گئے شاید اب کا وصال ہو جائے گا، اب مجھے دوبارہ دربار رسالت کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. لیکن وقت بدلا، ٹائم بدلا، وقت آیا تو عبد الرحمن جانی باحیات تھے. پھر ارادہ بنایا کہ میں تو باحیات ہوں، کیوں نہ ہو حضور کے دربار میں چلا جائے. اب مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد میں جب مدینہ کی جانب رخ کیا تو شہر مدینہ کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کو حضور عالم خواب میں بشارت دیتے ہیں ایک میرا محبوب عبد الرحمن جامی نام کا ہے، وہ شہر مکہ سے اب مدینہ آنا چاہتا ہے، اب سے شہر مدینہ نہ آنے دیا جائے، اس کو روک دیا جائے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی عالم اقوام میں حضور نے اس کو بشارت دی، اس کو خوشخبری دی، اس کو اعلان کیا کہ عبد الرحمن جانی کو مدینہ شہر مدینہ میں داخل مت ہونے دینا، تو اس نے فوراً سپاہی بھیج دیا اور عبد الرحمن جانی نام کے شخص کو پوچھا کہ کون ہے. انہوں نے بتایا میں آپ کو وہی روک دیا گیا کہ آپ شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو منع کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن جانی کا عشق اور بڑھنے لگا کہ میں مکہ تک آیا ہوں، شہر مدینہ کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں، شہر بالکل قریب ہے، اب مجھے روک دے رہے ہیں، پھر وجہ کیا ہے. آپ اسی سبب کو تلاش کرتے ہیں اور جانے کی التجا اور تمنا آپ کے دل میں بہت اٹھی ہوئی ہے. عشق بڑھتا جا رہا ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے. یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. اب عبد الرحمن جانی کسی طرح سے ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی صورت سے شہر مدینہ میں داخلہ مل جائے، کسی طرح سے داخل ہو جائے. تو چرواہے بکری چرا رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ ایسے سامان تھے، بکری کا کھول وغیرہ کسی طرح سے انہوں نے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ خال پہنے اور آپ بھیڑ اور بکری کی شکل اختیار کر کے شہر مدینہ کی حدود میں داخل ہونے لگے. ادھر پھر اعلان ہوتا ہے کہ عبد الرحمن جانی آ رہے ہیں، ان کو روک دیا جائے. اللہ اکبر. عبد الرحمن جانی کو پھر سپاہی روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک قافلہ شہر مدینہ میں جانے والا ہے. اب انہوں نے قافلے والوں سے کہا
کہ مجھ سے درہم و دینار لے لو, مجھ سے دولت لے لو, لیکن کسی صورت سے مجھے شہر مدینہ میں داخل کر دو, اس لیے کہ میں حضور کے روضے کی, میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. صحابہ اکرام جب حضور کے روضے کی مبارک کی زیارت کرتے تھے تو آپ ایک دوسرے کو بلاتے تھے تو کہتے تھے کہ آؤ حضور کی زیارت کریں. تو یہ نہیں کہتا تھا کہ حضور کے دربار کی زیارت کریں, اس لیے کہ اگر کوئی کہتا بھی تھا اور یہ منع بھی کر دیا گیا تھا, کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے دربار کی زیارت کرنے آئے ہیں, بلکہ کہو کہ حضور کی زیارت کرنے آئے ہیں, اس لیے کہ حضور آج اپنی قبر کے اندر بعینہ زندہ ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جو عبد الرحمن جانی نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے اپنے صندوق میں بند کر شہر مدینہ میں چھوڑ دو اور میں تمہیں اس کے لیے درہم و دینار دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد عبد الرحمن جانی اس صندوق کے اندر بند ہوتے ہیں اور بند ہونے کے بعد شہر مدینہ کے لیے رخ کرتے ہیں. ادھر پھر حضور کی بشارت ہوتی ہے اس شہر مدینہ مکہ کے گورنر کو کہ عبد الرحمن جانی آ رہا ہے, اسے روک دیا جائے. اب وہ گورنر آتا ہے, اس کو عبد الرحمن جانی کو روک دیا جاتا ہے اور عبد الرحمن جانی کو جکڑ کر بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا گیا. اب عبد الرحمن جانی کو برا بلا کہا گیا کہ عبد الرحمن جانی کو بار بار منع کیا جا رہا ہے, تم پھر بھی نہیں مانتے ہو اور کسی صورت سے جو ہے شہر مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہو. اس کے بعد جو ہے جب برا بلا کہا, آن کے وقت وہ مدینہ کا گورنر, مدینہ کا بادشاہ سوتا ہے, عالم حضور بشارت دیتے ہیں, ارے تو نے ہمارے جو ہے محبوب کو عبد الرحمن جانی کو برا بلا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا, وہ میں نہیں مانا, بار بار اصرار کر رہا اور بار بار کوشش کر رہا تھا, اس وجہ سے میں نے برا بلا کہا. یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے برا کہا تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے گورنر سن, جو ہے کوئی گنہگار نہیں ہے, وہ کوئی سیاہکار نہیں ہے, بلکہ وہ محبوب ہے میرا, مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. میں نے اس لیے اسے منع کیا ہے عبد الرحمن جانی کو اور آپ سے اس لیے کہا ہے, تجھ سے میں نے اس لیے کہا ہے. عبد الرحمن جانی نے کلام لکھا ہے, وہ میری محبت میں ڈوب کر ایک نافیہ کلام لکھا ہے. اگر وہ کلام میری قبر اندر آ کے پڑھ ہوتا تو میں قبر اندر کے اندر نہ ہوتا, بلکہ آ کے بظاہر حالت میں اس کا استقبال کرتا, پوری دنیا سے منظر کو دیکھے. اللہ اکبر. اللہ کے نظام ہے کہ جب اللہ نے حضور کو محبوب کو پوشیدہ رکھا ہے تو حضور بھی اس منظر کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں, اور حضور نے ارشاد فرمایا ورنہ میں قبر کے اندر نہیں رہوں گا. عبد الرحمن جانی نے میری عشق میں ڈوب کر وہ ایسا کلام لکھا ہے کہ اندر نہیں رہوں گا بلکہ آپ کو اس کا استقبال ہوگا. اس لیے میں نے عبد الرحمن جانی کو روک دیا ہے. اللہ اکبر. ایسے ایسے محبوب دنیا کے گزرے ہیں جو حضور سے سچی عقیدت رکھتے ہیں اور حضور اپنی قبر اندر بسر لیتے ہیں, نکلنے کے لیے باہر ان کا استقبال کے لیے منتظر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف فرمائے, اور تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. اور وہ عبد الرحمن جانی نے جو کلام لکھا ہے وقت نے ساتھ نہیں دیا, انشاءاللہ وہ کلام میں آپ کو سناتا, اب کی کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ عبد الرحمن جانی کا وہ لکھا ہوا کلام جو حضور کی محبت میں ڈوب کر لکھا اور حضور اپنی قبر اندر سے آ کر اس کا استقبال چاہتے تھے, وہ کلام انشاءاللہ آپ کو ضرور سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.